السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 14 کو دیکھیں گے، اور اس پارے میں جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے ہم دیکھیں گے کہ سبجیکٹ چینج ہو چکا ہے۔ 9 سے لے کر ابھی 13 تک ہم نے جو پارہ اسٹڈی کیے تھے اس میں آزمائشوں کا ذکر آیا تھا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ذکر آیا تھا۔ اب یہاں پر اس کا عنوان چینج ہے۔ پارہ نمبر 14 بتاتا ہے کہ کیا انسان نعمت ملنے پر اللہ کے قریب آتا ہے یا پھر نعمت ملنے کے بعد ہی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی کہ جب مشکلات کا ٹائم ہو، مصائب ہو، آزمائش ہو تو پھر تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب آزمائش اور مصائب دور ہو جائیں تو پھر اللہ بھی بھول جائے۔ کیا اس لیے اس پورے پارے کا جو عنوان ہے، تھیم ہے، شکر، غرور اور انسان کی اصل حقیقت۔ جب انسان کو خوشحالی ہوتی ہے، آسودہ حالی ہو، سب سکسیس ملے، حالات نارمل رہیں، مال و دولت کا کوئی پرابلم نہ ہو، تو پھر دو رویے جنم لیتے ہیں، ایک شکر کا اور دوسرا غرور و تکبر کا۔ ایک انبیاء کا طریقہ ہے اور ایک فرعون کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے آزمائشیں، پچھلے پاروں نے ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح سے جو آزمائشیں ہیں وہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہاں اللہ جو بلیسنگز ہوتی ہیں، نعمتیں، وہ ایکچولی عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، وہی آزمائش ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب آپ کو نعمت مل جائے جس کی آپ نے ڈیمانڈ کی تھی، جو بلیسنگز آپ کو ملی ہیں اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، تو وہ جب ملنے کے بعد کیا آپ اللہ کے قریب آتے ہو اور ڈیلی بیسس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مصروفیات میں، اپنی خوشحالی میں اللہ کو ہی بھول جاتے ہو۔ تو 14واں پارہ ہمیں انسان کی ایک واضح حقیقت دکھاتا ہے، سمجھے کہ وہ آئینہ دکھاتا ہے کہ کس طرح انسان مشکل وقت میں تو اللہ کو پکارتا رہتا ہے، لیکن جب آسانی آتی ہے تو وہ خود کو کافی سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ میری وجہ سے ہوا، کیونکہ میں نے محنت کی، کیونکہ میرے پاس یہ سکلز ہیں، مہارتیں ہیں، فلاں فلاں فلاں، جو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو یہی جو لمحہ ہوتا ہے یہ اصل میں جنکشن پوائنٹ ہے، یہیں سے ہی سفر کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے ہی روحانی عروج مل سکتا ہے یا پھر زوال کے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، جب مختلف آزمائشوں میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بعد جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو سائیکالوجیکل تھیم اس بارے میں ہے شکر گزاری اور غرور کی نفسیات، گریٹیٹیوڈ کیسے پیدا ہوتا ہے اور ایروگینس کب آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں گے۔ یہ پارہ کمپلیٹ پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نعمتیں عام طور پر امتحان ہوتی ہیں، امتحان بھی نہیں بلکہ ایسا کا امتحان ہی ہوتی ہیں۔ جو نعمتیں ملتی ہیں، بلیسنگز ملتی ہیں، وہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ کامیابی انسان کو عام طور پر غافل بنا سکتی ہے، اس لیے انسان کو 24 گھنٹے چوکنا رہنا چاہیے۔ شکر اگر کرتے رہیں گے، گریٹیٹیوڈ میں رہیں گے، تو انسان اپنی اصلیت کو جانتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور اصل خطرہ جب شروع ہوتا ہے جب وہ غرور میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو بھول کر اپنے آپ کو آل ان آل سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ پارہ ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے۔ 3 آیات میں اس پارے کو مکمل تھیمیٹیکلی ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سورۃ نحل سے سٹارٹ لیں گے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس بات کو آپ پکی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے محنت کی تو مل گیا، اللہ نے دی، اللہ نے توفیق دیا تو مل گیا۔ دوسری آیت، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ فَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ اللہ فوراً پکڑ لے تو کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ جب کرنے لگے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فوراً نہیں پکڑتے، وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، وہ کبھی دے کر کبھی لے کر۔ عام طور پر جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک کرتی ہیں، اور وہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے، تو پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کا رویہ کیسا رہے گا۔ تیسرا اپناتی ہے، فلما نجاکم الی البر آرزتم، جب نجات مل جائے آپ کو مصیبتوں سے تو پھر انسان منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو سائیکالوجیکل اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو دیکھیں گے۔ جو فرسٹ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، انسان جب کمفرٹ میں ہوتا ہے تو وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے تھیں، یا مجھے کیا ریئیکشن کرنا ہے، یا پھر وہ اپنے سے چھوٹے کم تر انسانوں کو، اپنے سے کم لیول کے لوگوں کو کس طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے۔ سائیکالوجی بتاتی ہے ہیومن برین کوئکلی اڈاپٹ بلیسنگز، دماغ ہمارا فوراً اڈاپٹ کر لیتا ہے، ہم اس کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کرتے ہیں۔ جو نعمتیں پہلے ہمیں خوشی دیتی تھیں وہ اب معمول کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق تھا، اٹس فور گرانٹیڈ۔
تو نعمت عادت بن جاتی ہے، حالانکہ یہ ہمارے لیے امانت ہے، جو اللہ نے دیا اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کو پے بیک بھی کرنا ہے اور اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ باتیں آپ کو خود اپنے آپ کو بار بار سمجھانی پڑیں گی، کیونکہ دماغ آپ کو یہ یاد نہیں دلائے گا۔ دوسرا نقطہ، غرور ایک سائیکولوجیکل ٹریپ ہے۔ جب انسان کامیابی کو اپنی انٹیلیجنس یا اپنی ایفرٹ یا اپنی محنت سکلز کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے، یہیں سے ایگو انفلیٹ کرتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے ایگو، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ہونے سے ہے، میری وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، غرور انسان کو سیلف سفیشینٹ بناتا ہے کہ میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اسٹیٹ میری وجہ سے کھڑی ہے، یہ لیڈرشپ کے لیول پہ آئے گا تو وہ اپنے آپ کو سب سمجھے گا۔ تو یہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہی اللہ سے دوری کا آغاز کا پہلا سفر ہے، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتا ہے تو اللہ سے مانگتا نہیں۔ جب وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ سیٹ میرے قابل تھی تو وہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس نے مجھے دی۔ ابدیت جو گریٹیٹیوڈ کے بعد آتی ہے سبلائم، خود کو ڈیووٹ کر لینا، عاجزی کا مزاج، اللہ تعالیٰ کی بات کرنا، بندگی سمجھنا، اس کا غلام سمجھنا، یہ ایگو کو بیلنس رکھتا ہے، ایگو کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک محنت بھی ضروری تھی، لیکن محنت کے باوجود بھی جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ تھرڈ جو پوائنٹ آتا ہے، آزمائش صرف مشکل نہیں ہوتی، آزمائش مشکل نہیں ہوتی، آسانی بھی امتحان ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو مشکلات آتی ہیں ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر آزمائش کیوں آئی ہوئی ہے، حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جب ہمیں خوشحالی، آسودگی، بڑا گھر، بڑی اتھارٹی، پیسہ، دولت، بلکہ سیٹ، جاہ، عزت مل جاتی ہے تو یہ اصل میں امتحان ہے۔ قرآن بتاتا ہے ویلتھ، سکسیس اور انفلوئنس، جب ہمیں ویلتھ زیادہ ہو جائے یا کامیابی ہمیں امپروو کر جائے یا انفلوئنس ہمارا قائم ہو جائے، ہم انفلوئنسر ہو جائیں، تو یہ سب چیزیں ہمارا بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مورل ٹیسٹ ہے۔ مشکل میں صبر چاہیے، آسانی میں شکر چاہیے۔ کچھ اسپرچول ہیلنگ کے پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، شکر دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں اور اس کو یہ مان رہے ہیں کہ اس کی عطا ہے ہم پر، اور یہ اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ان سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ جب یاد الہی اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ حفاظت کرتی ہے ہماری روح کی، ہمارے جسم کی، ہماری سوچ کی، ہمارے دماغ کی۔ اور پھر غفلت میں اگر ہم پڑ جائیں تو روح ہماری کمزور پڑتی ہے، جہاں روح کمزور ہوگی وہیں پر ہی شروع ہوتا ہے فرعونیت کا سفر۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ عاجزی، جب ہم سبلائم عاجز مزاج ہوتے ہیں تو سکون دیتی ہے۔ جھکنے والا دل کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، جو دل جھک جاتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ سائنٹیفک اور سوشل پوائنٹس ہم دیکھیں گے۔ سائنسی نقطہ کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ اینڈ برین۔ جب گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو دماغ ہمارا ڈوپامن اور سیروٹونن ریلیز کرتا ہے۔ ڈوپامن کون سے ہارمونز ہیں؟ خوشی کے، انجوائمنٹ کے، تسلی کے، جو کہ ہم گیمز کھیل کے ملتی ہیں، باہر پھر کے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیروٹونن ایک سکون کا ہارمون ہے جو دماغ کو اسٹیبل رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ خود سرچ کیجیے گا کہ یہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ اسٹیبل کرتے ہیں، جس سے ایموشنل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ دوسرا سماجی نقطہ، طاقت اور ظلم۔ تاریخ گواہ ہے معاشرہ طاقت کے غرور سے تباہ ہوا۔ جب بھی معاشرے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ وہ پاورفل ہیں، جس طرح کہ آپ نے بغداد کے حالات دیکھی، جو بھی سوسائٹی امپروو کرے گی وہ اپنے آپ کو خود ہی اپنے غرور کی وجہ سے تباہ کر لے گی۔ پاور وداؤٹ گریٹیٹیوڈ، شکر کے بغیر جب ہمیں حکومت یا سلطنت دی جاتی ہے تو وہ اپریشن، اس کے نتیجہ اپریشن ہوتا ہے، ظلم کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نفسیاتی طور پر تھینک فلنس، جو ہم شکر گزاری ہے، کسی کا آگے اس کا احسان مند ہونا، یہ انزائٹی کو کم کرتا ہے۔ اور جو کمپیریزن ہے وہ سٹریس کو انکریز کر دیتا ہے۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمارا سٹریس ہارمون زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اپلیکیشن کیسے کر سکتے ہیں ہم لائف کے ساتھ؟ تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ آج کا جو عملی سبق ہے، روز کم سے کم ایک نعمت پر تو شکر ادا کریں۔ اتنی نعمت ہے، بس تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نا آپ پر ڈائری ہونی چاہیے، یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن ڈیلی کی آپ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو لکھیں اور سمجھیں کہ کتنا اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو کم از کم ایک نعمت پر شکر ادا کریں تو وہ بھی کافی ہوگا۔ کامیابی پر عاجزی اختیار کریں، نعمت کو حق سمجھنے کے بجائے عطا سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ خود سے کویسچن کریں، کیا میں نعمت کو اپنا حق تو نہیں سمجھ بیٹھی؟ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو میرا حق نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ میں نعمت میں غافل نہ ہونے دینا مجھے، اور میرا دل شکر گزاری والا دل بنا دے۔ مجھے ایسا دل عطا کر جو شکر گزار ہو، جو نعمت سے غافل نہ ہو، اور ہمیں ایسی عاجزی عطا کر جو ہمیشہ تیرے قریب کرے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کریں گے، دعا میں اپنا بیلنس بڑھائیں گے اور وہی طریقہ اختیار کریں گے جو کہ ڈیمانڈنگ ہے۔
اوکے جی، پھر انشاءاللہ کل بدر اس پارے کے ساتھ ملتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ٹاپک تھیم چینج ہو جائے گا، دین وی ول ڈسکس اباؤٹ. السلام علیکم.